اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھنے کا جواز، صلوات و سلام کا مطلب۔ یاد رہے یہاں پر ہم تفصیل میں جائے بغیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات تمام فقہائے اسلام اور جمہور علماء اسلام کے نزدیک متفق ہے کہ سید عالم کے لیے صلوات و سلام کا مطلب دعا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جب ہم صلوات و سلام پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل جان عالم صلوات و سلام پر نزول رحمت فرمائے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا سید عالم صلوات و سلام کے لیے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا ثبوت ہم فراہم کر رہے ہیں کیونکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر حکم نص سے ثابت ہے، تاہم تسلی کے لیے ہم اس کا جزیہ بھی بیان ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنی نجار کی ایک عورت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا گھر اونچے گھروں میں سے تھا اور مسجد کے گرد و نواح میں سے تھا، پس حضرت بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذان کے لیے سحری کے وقت آتے اور میرے مکان پر بیٹھ جاتے اور فجر کا انتظار کرتے تھے۔ جب وہ دیکھ لیتے تو یہ کہتے، اے اللہ عز و جل، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس بات کی کہ قریش سرور دو عالم صلوات و سلام کے دین پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ اذان دیتے، خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ کسی بھی رات میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ترک کیے ہوں۔ انتباہ، اذان سے پہلے دعا بروایت ثابت ہے اور سلامت سلام دعا ہے، لہٰذا اذان سے پہلے سلامت سلام ثابت ہوا کیونکہ وہ دعا ہے، اور جمہور محدثین کے نزدیک روایت بالمعنی جائز ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی نہ صرف قبول بلکہ قابل عمل ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے جب اور عموم کی تصریح کے ساتھ ہو تو تمام از مسند تحت امر داخل ہوتے ہیں، اس قاعدے کے مطابق کہ جب امر کا صیغہ عموم کی تصریح کے ساتھ ہو، اور یہاں سلامت سلام میں جو امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کا عموم کسی سے مخفی نہیں، اور جب عموم ہے تو اس میں تمام اوقات داخل ہے، لہٰذا نماز و اذان سے قبل و بعد کا وقت لا محالہ اخل حکم امر ہوگا، یعنی جو شخص ان اوقات میں سلامت سلام پڑھے گا تو یہ قرآن کے اس حکم پر عمل ہوگا۔ اے ایمان والو، تم بھی اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ جال حق میں ارکام کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ مطلق و عام ہے، اس میں کسی قسم کی قید و تخصیص نہیں ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ بس فلاں وقت میں ہی پڑھا کرو یا فلاں وقت میں درود و سلام نہ پڑھا کرو، بلکہ مطلق رکھا تاکہ تمام ممکن اوقات کو شامل رہے۔ اسی لیے حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ باری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امر صلوات درود و سلام کا حکم کا وقت معین نہیں کیا تاکہ تمام اوقات شامل رہے۔ سیدنا ابن عباد رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے، یعنی اپنی نمازوں اور مساجد اور ہر مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا کوئی دین نہیں۔ انداز لگائیے کہ درود پاک نہ پڑھنے والے پر اس وعید شدید ارشاد فرمائی گئی، ان بدبختوں کا انجام کیا ہوگا جو اپنے دقیانوسی خیالات فاسدہ جاہلانہ اعتراضات کے تیر برسا کر اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے اور حق توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ رحمت کونین نانائے حسنین کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔